یعنی انسان نماز پڑھ رہا ہے اور دوران نماز اذان ہوتی ہے، اور تب وہ اذان کے کلمات کا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سن کر جواب دے گا یا نہیں۔ چونکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو دوران نماز وہ اذان کا جواب نہیں دے گا، بلکہ جب تشہد میں وہ تشہد پڑھے گا اور درود پڑھے گا تو اس کی طرف سے جواب ہو جائے گا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ۔ اسی طرح اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی اکثر وہ سب کافرون جو ہے کیا وہ منسوخ ہو گئی تھی پرانے بات؟ یہ جو بات مشہور اور پھیلائی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اہل تشیع کی طرف سے پھیلائی گئی ہے کہ سورۃ الکافرون جو ہے وہ منسوخ ہے۔ عہد نبوی میں قرآن مجید کا جو نسخ ہے یعنی منسوخ ہونا ہے وہ دو طرح کا ہے۔ ایک ہے جس کی تلاوت منسوخ ہوئی ہے، جیسے الشیخ والشیخۃ، اس آیت کی تلاوت منسوخ ہوئی ہے، اور ایک ہے تلاوت تو باقی ہے لیکن حکم منسوخ ہوا ہے۔ سورۃ الکافرون کے بارے میں یہ جو بات مشہور ہے کہ یہ منسوخ ہوئی ہے، یہ بناوٹی اور مصنوعی بات ہے۔ جی ناسخ و منسوخ کے بارے میں علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، اور بعض کا یہ کہنا ہے کہ کسی ایک کی جو تلاوت باقی رکھی گئی ہے حکم منسوخ نہیں ہے، وہ توجیحات مختلف پیش کرتے ہیں، لیکن جو علماء تفسیر اور قرآن کے ماہر ہیں انہوں نے 15 کے قریب ایسی آیات کی نشاندہی کی ہے کہ جن کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ جی 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 بات آپ کی درست ہے۔ سب جو پرانی بات کی آئے تھے کہ اس میں یہ سورۃ فاتحہ کے بارے میں یا قرآن پاک؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس آیت کریمہ کے عموم میں سورۃ فاتحہ کو شامل کر لینا کہ مقتدی جو ہے وہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھے، تو یہ عموم کے اندر جو داخل کرنا ہے یہ ثابت نہیں ہے، اور ایسی جو تفاسیر ہیں وہ سب کمزور ہیں کہ جن کی بنیاد پر حلال اور حرام ثابت نہیں ہو سکتا، کمزور باتیں۔ بات یہ ہے کہ کسی بھی آیت کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے، آیت کی تفسیر آیت سے، آیت کی تفسیر حدیث سے، آیت کی تفسیر جو ہے وہ صحابہ کرتے ہیں، تو آیت کی جو تفسیر کوئی مفسر کرتا ہے رائے سے، تفسیر بالرائے کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ پانی پلائیں بیٹا جی، آپ ادھر ہی بیٹھ جائیں، سب کو ڈال کر پلائیں۔ اگر صحابہ کرام سے غلطیاں نہ ہوتی تو قرآن مجید کیسے نازل ہوتا اور کیسے مکمل ہوتا؟ ان غلطیوں کے باوجود بھی اللہ نے کہا ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، ان غلطیوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سب جنتی ہیں۔ ہم ان کی غلطیوں کو پکڑے بیٹھے ہیں، بخشش والی باتوں کو بھی چھوڑ دیا اور جنت والی باتوں کو بھی چھوڑ دیے۔ یہی تو رفض ہے، یہ خبث ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہمیں محفوظ رکھے۔ ہم الحمدللہ صحابہ کرام کے فضائل بھی سناتے ہیں اور ان کے درجات، اور حسب ضرورت ان سے جو کوتاہی ہوئی ہے اور ان کی پھر نبی علیہ السلام نے جو تربیت کی ہے اس کو بھی بتاتے اور بیان کرتے ہیں۔ اس کے اندر ان کی کوتاہیوں میں امت کے لیے اسباق ہے، ہم ان اسباق کو دہراتے ہیں۔ اس طرح پٹاخے نکالنا، انگلیوں کو چٹکنا، ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں کڑاکے نکالنا۔ تھکاوٹ سے اگر کوئی شخص نکالتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر یہ چیز صحت کا حرج کرے تو پھر اس طرح کرنا درست نہیں ہے۔ نہیں، آیات اور احادیث میں ایسا نہیں آتا۔ ہاں جی جی
اگر ڈاکٹر لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ انگلیاں چٹکنے سے جوڑوں کو نقصان ہے تو پھر جائز نہیں ہے، لیکن بعض جو لوگ فزیو تھراپی کرتے ہیں، ایسے جو ڈاکٹر ہیں وہ بدن کو اور اس کے جوڑوں کو چٹکتے بھی ہیں، یعنی کہ ان کی کڑاکے نکالتے ہیں تھکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے۔ تو اگر اس میں کوئی جسمانی خدشہ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، شرعاً ایسی ممانعت کسی آیت اور حدیث میں موجود نہیں ہے۔ یار یہ طبعی اور فطرتی باتیں ہیں، مثال کے طور پہ کوئی ایسے بیٹھ جاتا ہے یا ایسے پاؤں کو حرکت دیتا ہے، یہ طبعی اور فطرتی چیزیں ہیں، تشبیہ سے منع کیا گیا ہے۔ ایسے مسجد میں آپ نے دیکھا ہوگا عموماً لوگ ایسے بیٹھتے ہیں، اس طرح بیٹھنے سے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ گھٹنے پکڑ کر انگلیوں کو یوں ڈال لینا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ جنازہ آیا باہر سے ہے وہ شیعہ، جی آپ کو کہا جنازہ پڑھو، سوال ہے قانونی اور موجودہ جو حالات ہے وہ اس کی اجازت تو نہیں دیتے، لیکن میں انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالتا ہوں۔ میں اس بات کو کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ ہم شیعہ کو کافر کہنے کے، مطلقاً کافر کہنے کے ہم قائل نہیں ہیں۔ ایسے شیعہ جو صحابہ کرام کو گالیاں نہیں دیتے، قرآن کی تعریف کے قائل نہیں، وہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھیں اور ان کے جنازے وغیرہ بھی جائز ہیں، لیکن ایسے جو گالیاں دیتے ہیں، تعریف قرآن کے قائل ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو ایسے لوگوں کا جنازہ جائز نہیں ہے۔ کہیں گے تو میں نہیں پڑھاؤں گا۔ مثال کے طور پہ میرے ساتھ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک شخص نے کسی کو اغوا کر لیا، پولیس نے اس کو پکڑتے یا گرفتار کرتے یا بھاگتے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، انکاؤنٹر یا کیسے اس کو قتل کر دیا، مار دیا، وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ تو مجھے کہنے لگے کہ آپ جنازہ پڑھائیں۔ میں نے کہا جنازہ گناہ گاروں کا پڑھانا جو ہے وہ جائز و درست ہے، لیکن یہ ایک ایسا گناہ ہے جس سے معاشرے میں دہشت پھیلی ہے، بے سکونی اور بے امنی ہوئی ہے، جس کو فساد فی الارض کہتے ہیں۔ تو فساد فی الارض والے بندے کا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ حضرت اگر پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ اپنا اگر پتہ نہیں ہے آپ کو غلط سمجھتے ہیں یا شیعہ کے گروہ، آپ نے کافی سارے گروہ ہیں، اہل تشیع کے کافی گروہ ہیں، اگر علم نہیں ہے تو بچنا چاہیے، اگر علم نہیں ہے پھر بھی بچنا چاہیے، یہ بات یاد رکھے۔ امام احمد رحمہ اللہ کو پوچھا گیا تھا کہ ایک امام ہے اس کے عقیدے کا ہمیں پتہ ہی نہیں، تو کہتے پتہ کر لے یا اپنی پڑھ لے۔ حضرت عبداللہ بن ابی کا جنازہ اللہ کے نبی نے پڑھایا، پتہ بھی ہے۔ یہ بات آپ کی درست ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے منافق رئیس المنافقین کا جنازہ پڑھانے میں اختیار دیا گیا ہے، تو میں اس اختیار کو استعمال کروں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے رحمت والا پہلو اختیار کیا ہے اور جنازہ پڑھا دیا ہے، لیکن اللہ نے کہا ہے استغفر لہم ولا تستغفر لہم، آپ ان تستغفر لہم 70 مرہ، آپ اس کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش مانگیں گے تو میں نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ ہاں ایک اور چیز ہے، ہمارے ہاں انگریز کے دور سے امامت جو ہے اس کو سیپی عمل سمجھا جاتا ہے۔ اسلام نے یعنی انہوں نے خطیب امام کو ایک پروفیشنل بنا دیا انگریزوں نے، اور پروفیشنل بننے کی وجہ سے نمبردار اور چودھری اور قوموں نے سمجھا کہ یہ ہمارا سیپی ہے۔ اس میں بعض علماء کا بھی قصور ہے کہ وہ جو مشارہ اور تنخواہ ہے نا، وہ عزت کے ساتھ لینے کی بجائے جو رسمی معاشرتی برا طریقہ ہوتا ہے اس طرح لینا شروع کر دیتے ہیں، جس سے علماء کی عزت بھی کم ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ہے، کوئی بے نماز ہے، کبھی ایک بھی پڑھی نہ ہو تو کہتے ہیں اس کا جنازہ پڑھاؤ۔ اگر مثال میں اس کی دیتا ہوں، ہمارے جاننے والے ہیں، انہوں نے عید کی نماز کا وقت رکھا 7 بجے، اب لوگ جمع ہو گئے، لوگ کہیں مولوی صاحب پڑھاؤ نماز، مولوی صاحب سپیکر تے آندے نے تسی مینوں آندے ہو پڑھائی جاتے، چودھری مینوں آندا آدھا گھنٹہ ڈیکی،
اور پھر کیا ہے، اس نے 10-15 منٹ لوگوں نے کہا اچھا اس کو بھی پڑھا لینا، ہمیں تو پڑھا دو، ہم وقت پہ آئے ہیں، ہمیں پڑھاؤ، اس کو بھی پڑھا لینا۔ اس نے 7 بجے عید پڑھائی۔ جب چودھری صاحب لاؤ لشکر کے ساتھ آئے، بندے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا مولوی تو بھی ٹر جا، تو بھی تتر ہو جائے۔ تو امامت جو ہے یہ بڑا ایک مشکل عمل ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ آسان ہوتا ہے، اس کی توفیق کے بغیر یہ پھر مشکل ہے۔ ایسے جو بد عقیدہ لوگ ہیں، بد کردار لوگ ہیں، اغوا کرنے والے، ریپ کرنے والے، بچیاں اٹھانے والے، اور اسی طرح عقیدے کی گمراہی کا جو شکار لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے جنازے نہ پڑھنے چاہیے نہ پڑھانے چاہیے۔ کون سے دینی امور ہیں جو جائز ہے اور کون سے ناجائز ہے؟ اور اگر کسی بندے کو مکمل دن کے لیے پابند کر دیا جائے تو کوئی ناجائز امور ہے وہ اس کے لیے جائز ہو جاتے ہیں؟ یہ جو آپ کا سوال ہے، جب تک یہ وضاحت سے نہیں ہوگا پھر تفصیل سے اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ آپ کھول کر بات کریں تاکہ آپ کے واضح و نصیحت ہے، امامت ہے، قرآن پڑھانا ہے، اسی طرح خطبہ ہے جمعہ کا، ان میں سے کون سے امور ہیں جو جائز ہیں، جو جائز اور کون سے ناجائز؟ ایک بات یاد رکھیں، شرعاً جو عمل جائز اور درست ہے اس کی اجرت لینا بھی جائز اور درست ہے۔ اس میں قرآن مجید پڑھانا بھی ہے، صرف و نحو پڑھانا، گرامر پڑھانا، خطبہ دینا، دین کے جتنے بھی پہلو ہیں ان پر اجرت جو ہے وہ لینا جائز اور درست ہے۔ واضح و نصیحت ہے۔ بالکل واضح و نصیحت پر جائز اور درست ہے۔ کسی بھی چیز کو اگر حرام کہنا ہے، حرام ہونے کے لیے آیت اور حدیث ہونی چاہیے یا اس میں حرام ہونے کی علت ہونی چاہیے۔ یہ بات کئی دفعہ لوگوں کی موجودگی میں ہو چکی ہے۔ بچہ مسجد میں گرا دیے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو دے دیں انتظامیہ والے۔ قرآن میں آیا کہ انہوں نے کہا ہم اس کے اجرت نہیں لیتے جو آپ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو مال غنیمت، مال فے اور دیگر جو غیب کے امور ہیں وہاں سے اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں انبیاء چونکہ سب سے سپریم ہوتے ہیں، سب سے اوپر ہوتے ہیں، ان سے اوپر اللہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ کسی سے تنخواہ لیں گے تو وہ کیسے دین کا انڈیپینڈنٹ کام کریں گے، لیکن ان کے پاس مالی وسائل بہترین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب فی زمانہ دین کا جو کام ہے اگر تجارت کریں گے تو دین کا کام نہیں ہو سکتا۔ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے کام بزنس بھی کیا ہے اور دین کا کام بھی کیا ہے، اور یہ عزم تھا کہ دونوں کو ساتھ لے کر چلیں، لیکن میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ایک کام ہو سکتا ہے یا دین کا یا دنیا کا، ان کی بات درست ہے۔ پیسہ جو ہے اس کے ساتھ شیطان ہے بڑا تگڑا، جو کھینچ لے گا، اور امام صاحب نمازوں سے بھی جاتے رہیں گے۔ ہم نے شہر میں دیکھا ہے حدیث پڑھاتے ہوئے بندے جو ہیں وہ دنیا دار بن گئے، خطبہ جمعہ چھوڑا، کپڑا بیچنا شروع کر دیا، نمازیں چھوڑی، جنرل سٹور ڈال دیا، اور وہ بڑے اچھے خطیب تھے، بڑے اچھے امام تھے، بڑے اچھے استاذ تھے۔ اس سے پھر دین کا نقصان ہوتا ہے۔ دین کا نقصان میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ کام جو ہے یہ 24 گھنٹے کا ہے۔ میری فیملی مجھے کہنے لگی کہ ہم نے دریائے چناب دیکھنا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ سب نے گھر میں کھانا بنایا، اچھے کپڑے پہنے، بچوں نے کھلونے لیے، فٹ بال، فرسبی وغیرہ ایسی چیزیں لیں۔ اب میں ساری فیملی کو میں نے گاڑی میں بٹھایا، ایک دوست آ گیا کہ میں بڑی دیر سے آپ سے فون پر رابطہ کر رہا ہوں، نمبر تو میں نے بند کر دیا کہ میں فیملی کے ساتھ ہوں، تو وہ کہتے نہیں میری والدہ فوت ہو گئی، اب جنازہ پڑھائیں۔ اب سبحان اللہ، یہ ایک آزمائش ہے بہت بڑی۔ میں پھر بھائی کو میں نے کہا کہ آپ ان کو لے جائیں، لیکن یہ چیز میرے بچوں کے لیے بھی بڑی تکلیف کا باعث تھی کہ ہمارا باپ ہمارے ساتھ خوشی میں شامل ہو۔ ایسے ہی سونے کا وقت ہوتا ہے، دروازہ، مولوی صاحب آؤ، اللہ نے بچہ دیتا ہے، ان بچہ دین دا کوئی ٹائم تے نہیں، 24 گھنٹے جدو مرضی ہو سکتا ہے۔ اب لوگ ان کی چاہت ہوتی ہے کہ حافظ صاحب ساڈے بچے دے کان دے وچ اذان دین، اور لوگ پھر فخر سے بیان کرتے ہیں بھائی ہمارے بچے کو حافظ عبد المنان صاحب نے گٹی دی اور ان کے کان میں اذان دی۔
تو یہ جو امامت خطابت ہے یہ 24 گھنٹے کا عمل ہے۔ تو بادہ میں شامت کی روایت آتی ہے جو مرا کیا گیا وہ خطابت امامت، دیکھیں خطابت اور امامت کوئی بھی حدیث نہیں آتی کہ اس کی اجرت سے منع کیا گیا ہے۔ وہ جو میں عرض کرتا ہوں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے وہ سندن ثابت نہیں ہے، وہ تعلیم قرآن پر ہے، تعلیم قرآن پر، خطابت پر نہیں، امامت پر نہیں۔ استدلال سے تو ہم کوئی چیز حرام نہیں نہ کر سکتے، حرام ہونے کے لیے واضح آیت چاہیے۔ ایسے ہی کسی شخص نے گزشتہ خطبہ کے بعد سوال کیا کہ سالگرہ جو ہم کرتے ہیں، تو میں نے ان کو کہا تھا کہ نہ اس کے حرام ہونے پر آیت و حدیث ہے اور نہ اس میں کوئی حرمت کی علت موجود ہے۔ جب تک آیت اور حدیث نہیں ہوگی اور حرمت کی علت نہیں ہوگی تب تک جو ہے وہ کسی بھی چیز کو حرام نہیں کہا جا سکتا۔ ہمارے یہاں پر گجرانوالہ شہر میں ایک گروہ ہے جس کو عثمانی فرقہ کہا جاتا ہے، کیپٹن مسعود الدین عثمانی صاحب، ان کے پمفلٹ ہے دینداری یا دکانداری اس طرح کے نام سے، ان جو بروشرز اور پمفلٹ کے اندر میٹر مواد ہے کہ ان مولویوں، خطیبوں، اماموں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ دینی امور پر اجرت لیتے ہیں اور دینی امور پر اجرت لینا حرام ہے۔ اچھا، میری اسی طرح ایک شخص جو ہے اسی جماعت کا ہماری اس نشست کے اندر آ گیا، بعض لوگ جانتے ہیں، وہ بڑے کڑوے کڑوے سوال کرتے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ تنخواہ لینا تو حرام ہے۔ میں نے کہا قرآن مجید میں یا حدیث میں کوئی ایسی دلیل موجود ہے؟ وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں ہے ان اجریہ الا علی اللہ۔ میں نے کہا اس آیت کریمہ کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تنخواہ لینا حرام ہے، اس کا مطلب ہے کہ انبیاء نے کہا ہمارا اجر اللہ پر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو۔ میں نے کہا اس کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ تنخواہ نہ لو، آیتوں کو تھوڑی قیمت پر بیچنے کی تفسیر آپ قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کیسے کر سکتے ہیں؟ اجر والی، بیچنے والی، کہ اس کا معنی تنخواہ ہے، یہ تو کہیں نہیں آتا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو قرآن کی تفسیر رائے سے کرے درست بھی ہو تو غلط ہے، قرآن کی تفسیر رائے سے نہیں ہو سکتی۔ اب اس کے برعکس صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں تمہاری پکیزہ ترین کمائی جو تم اللہ کی کتاب پر حاصل کرو۔ اصل میں یہ حاکم وقت کی ذمہ داری تھی خطباء اور ائمہ کو وظیفے دینا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سندوں سے ہے کہ عمر بن خطاب نے قرآن کے قاریوں کے 2 دینار، سونے کے 2 سکے اس دور میں بہت بڑی اجرت تھی۔ عہد صحابہ میں دینار، 1 دینار، 2 دینار بہت بڑی اجرت تھی، یعنی موجودہ دور میں 6 ماشے سونا، اس کی قیمت کتنی بنتی ہے؟ 60,000 روپے، 70,000 روپے۔ تو انہوں نے 2 دینار عہد نبوی میں ان کی تنخواہ مقرر کی۔ اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے بعد تمام صحابہ سے بڑے عالم ہیں، حدیث ہے اس بات پر، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو خواب آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دودھ پیا، تو بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو دے دیا۔ یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کی تعبیر جو ہے وہ علم ہے۔ اگر کسی آیت اور حدیث کا معنی یہ ہوتا کہ خطیب امام تنخواہ نہیں لے سکتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کبھی بھی تنخواہ مقرر نہ کرتے، اور اتنے صحابہ کرام تھے، کوئی ایک صحابی ان کو کہتا کہ آپ نے تو قرآن کی وائلیشن کر دی ہے، آپ نے سنت کی مخالفت کر دی ہے، تو یہ درست اور جائز ہے جو عہد نبوی صحابہ سے لے کر اب تک چلا آ رہا ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ بڑی زیادتی کرتے ہیں، کئی لوگ ہیں نا وہ میرے ساتھ دعوت میں، جو دین کی دعوت ہے، دروس وغیرہ، تو ان کو شوق ہوتا ہے کہ ہم حافظ صاحب کے ساتھ جائیں۔ میں کہتا ہوں بھائی چلو میرے ساتھ چلے جاؤ۔ پھر رات کو 2 بجے 3 بجے جب سنسان سڑکیں ہوتی ہیں، چور ڈاکوؤں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی پہلی تے آخری باری، تسی جانو تے رب جانے تے دعوت جانے۔ پھر کیا ہوتا ہے وہاں پر کھانا ان کو نہیں ملتا، پانی نہیں ملتا، تو بھوکے جانا اور بھوکے آنا،
پھر کہتے ہیں حافظ صاحب یہ تو بڑا مشکل کام ہے، ہم تو سمجھتے تھے کہ مولویوں نے بڑے بڑے چوگے لبدے ہوں گے، چوریاں لبدیاں ہوں گی، اور ہم تو یہ بات یاد رکھیں، دعوت دین کا عمل جس طرح نبی علیہ السلام کے دور میں مشکل تھا آج بھی مشکل ہے۔ اللہ کی قسم ہے، پنجاب کے اندر 800 کلومیٹر، ہزار کلومیٹر سفر کر کے جاتے ہیں، وہاں پہ کوئی سادہ پانی بھی نہیں پوچھتا۔ واللہ العظیم زمین پر بیٹھنا، مسجد میں بیٹھنا، یہ تو فخر کی بات ہے کہ اللہ نے اس پاکیزہ جگہ پر بٹھایا ہے۔ انہوں نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ جی یہ کرسی پڑی ہوئی ہے اس پر ہی بیٹھ جائیں۔ کرتے کیا ہیں، جلدی آ جائے جے نیرا پہن تو پہنا پھر چور ڈاکو نکل آؤں دے رہے، اچھا جی وہاں پہ پہنچ گئے ہیں، اب ہمارا ذہن ہے کہ رستہ چور ڈاکوؤں والا ہے تو سونا چاہیے، صبح نماز پڑھ کے چلے جائیں گے، آندھے نے ہون نکل جاؤ ٹائم و ٹائم۔ سبحان اللہ، بڑی تکلیفیں ہیں اب بھی، بہت زیادہ۔ اب میں مثال دیتا ہوں، یہ کئی علماء جو جلسوں والوں سے پیسے مانگتے ہیں، وہ بیچارے پہلے نہیں مانگتے تھے، ان کو مجبور کیا گیا۔ مثال کے طور پہ یہاں سے اکاڑا گئے ہیں، رینٹ کی گاڑی اگر لے کر گئے 8,000 روپیہ، تو جماعت والوں نے پیسے نہیں دیے یا 2,000 روپے دے دیا، اب مولوی صاحب 6,000 روپے جیب سے ڈال کر دیں گے۔ تو اس طرح لوگوں کے رویے جو ہیں، ان لوگوں نے پھر بعض خطباء جو ہے ان کو مجبور کیا کہ آپ ان سے رابطہ کرتے ہیں، بھئی ہم نے آپ تقریر کے لیے تشریف لائے، تو وہ کہتے ہیں بھئی ہم اتنے پیسے لے گئے۔ پہلے وہ ایسے نہیں کرتے تھے، لوگ جو ہیں وہ اتنا ظلم و ستم زیادتی کرتے ہیں کہ پھر جو ہے وہ اس طرح معاملہ۔ لیکن الحمدللہ ہم نے تو کمپرومائز کیا ہوا ہے، سالن گھر سے رکھ لیتے ہیں، بیچ میں آنے جانے کا کرایہ جیب میں ڈالتے ہیں، اور جہاں تک طاقت اور سکت ہوتی ہے الحمدللہ دعوت کا کام کرتے ہیں، کبھی اپنا مورال گرایا نہیں ہے۔ ساری زندگی اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو رسمی چیزیں ہیں، کبھی کسی تقریر کے پیسے نہیں مانگے، کبھی کسی نکاح کے پیسے نہیں لیے، وباللہ توفیق۔ اللہ تعالیٰ بہتر رزق دیتا ہے، بلکہ بہترین رزق دیتا ہے۔ جی بڑے سارے علماء ایسے ہیں الحمدللہ، بڑے سارے، مولانا حنیف ربانی حافظہ اللہ ایسی بہترین ہمارے شہر اور ضلع میں نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ جی ایسے جنات کے بارے میں، جی جنات کے بارے میں بھائی کا سوال ہے، کیا جنات انسانی جسم پر داخل ہو جاتے ہیں، طاری ہو جاتے ہیں؟ جنات جو ہیں ان کی مداخلت ہمارے بدن پر یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا ناک کی نرم ہڈی پر رات گزارنا، اور اسی طرح 3 گریں لگانا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری کا مجرى الدم، یہ انسان کے اندر اس طرح دوڑتا ہے جس طرح خون دوڑتا اور چلتا ہے۔ تو ان آیات اور احادیث سے، اسی طرح انما سلطانہ علی الذین یتولون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شیطان کا تسلط ان لوگوں پر ہے جو اس کے دوست ہیں۔ تو اس کو آپ چمٹ جانا کہیں، طاری ہو جانا کہیں، یا داخل کسی بھی لفظ سے تعبیر کریں، لیکن انسانی جسم میں شیاطین اور جنات کی جو مداخلت ہے یہ ثابت ہے۔ جو مختلف نشانیاں ہیں، کئی لوگ حواس باختہ ہو جاتے ہیں، اسی طرح کئی لوگوں کے اندر شہوت جو ہے وہ بھڑک اٹھتی ہے، اسی طرح غیر مستقل مزاج، بڑے بڑے نیک بندے ہیں، ناک کا جو ہے نا موم کا ناک، یعنی موم کا ناک ہمارے ہاں ایک جملہ استعمال ہوتا ہے کہ بھئی فلاں موم کا ناک، جدھر مرضی موڑ لو۔ جو غیر مستقل مزاج ہے نا وہ شیطان کے لیے موم کا ناک ہے۔ اس طرح کی علامات ہے۔ ایسے ہی بے خوابی، نیند کا نہ آنا، مختلف علامات ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتابیں پڑھیں، انہوں نے اس بارے میں آگاہ کیا ہے۔ بچنے کا طریقہ نماز، ذکر و اذکار۔ پاس لوگ ہوتے ہیں وہ بات پاس جاتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، آپ ہمارا صاف لگا دیں۔
کے بارے میں بعض لوگ جو علماء کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ آپ ہمارا حساب لگائیں، اگر حساب لگانے سے مراد تشخیص ہے تو پھر تو درست ہے۔ اس میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو فلاں یا کسی کا نام نہیں لیتے، آپ نے تو جادو کیا ہوا۔ میں عرض کرتا ہوں، جس طرح ڈاکٹر بدن کی تشخیص کرتا ہے اپنے علم سے اور آلات سے، اسی طرح جو جادو جنات کے صحیح ماہر لوگ ہیں، جس طرح 2 نمبر ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، بندے مار ڈاکٹر، کمیشن ایجنٹ ڈاکٹر، اسی طرح 2 نمبر جو عالم ہیں، عامل ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں۔ جیڑا بندہ جاندے نے انہوں آندے نے اوہ تیرتے تے بڑا سخت جادو ہے، 2121 روپے لے کے آ، 3333 روپے لے کے آ، کالا بکرا لے کر آ یا کالا مرغا لے کر آ، یہ سب شیطانی چیزیں ہیں۔ قرآن حدیث نے ہماری اس میں رہنمائی کی ہے، جادو ہے اس کی علامات ہے، نظر بد ہے اس کی علامات ہے، قرین بائیں طرف شیطان ہے اس کی علامات ہے، اسی طرح جنات ہیں ان کی علامات ہیں۔ یہ 4 چیزیں ہیں، اور 5ویں جو چیز ہے وہ کوئی انسان جو ہے وہ نفسیاتی مریض بھی ہوتا ہے، وہ نفسیاتی مریض ہوتا ہے، اس کو میرے ایک دوست ہے یہیں سے ان سے اچھا تعلق بنا ہے، مجھے کہنے لگے میری بیوی کو نا جنات اور جادو کا مسئلہ ہے اور 28 سال سے ہم علاج کروا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے ان کو کہا کہ ہمارے گجرانوالہ شہر میں ایک ڈاکٹر ہیں، عبدالسلام ان کا نام ہے، ماہر نفسیات ہیں، دماغی ڈاکٹر ہیں، آپ ان سے، اسی طرح ڈاکٹر دانش ہیں، ان سے آپ رابطہ کریں میرا نام لے کر۔ 28 سال وہ علاج کرواتے رہے جادو جنات سمجھ کر، اور تشخیص کیا ہوا کہ ان کی بیوی کو نفسیاتی مرض تھا۔ ڈاکٹر نے دوائی شروع کی، فوراً آرام آ گیا، فوراً آرام اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ تو نفسیاتی مرض بھی ہوتا ہے، اور لوگ بیچارے جو ہیں وہ دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ یہ حساب لگانے سے مراد کہ مولوی صاحب پوشیدہ چیزیں جانتے ہیں، یا مولوی صاحب کے پاس لوٹا ہے، جن ہے زکوٹا۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا تھا، وہ بتا رہا تھا کہ ابھی اس طرف جا رہا ہے، ابھی اس طرف آ رہا ہے، اس کو ایسے پہن دو، اس کو ایسے کر۔ وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے بھائی۔ آج کل بڑی غربت ہے، آپ جو جرم ہے نا اس کا کسی مذہب قوم سے تعلق نہیں۔ بڑے بڑے اہل حدیث اور اہل سنت کہلوانے والے 2 نمبر نہیں، پتہ نہیں وہ نمبر ہی ختم ہو جاتا ہے، اتنے نمبری ہوتے ہیں وہ۔ فراڈی، داڑیاں، ٹوپیاں اور تسبیحاں اور نفسیاتی حربے اور ٹرک، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ تو اسی طرح کوئی شیخو پورے میں کوئی بابا ہے، وہ کہتا ہے جی میں اہل حدیث ہوں، اور وہ بوتلوں میں جن بند کرتا ہے، بالکل فراڈ اور جھوٹ ہے۔ جنہوں نے ان کو بند کیا ہوا ہے، شیطان کی یہ بندگی کرتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کی مخلوق کو خوف دلائے گا وہ خود شیطان کا بندہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول، اور اللہ اور اس کے رسول والے جو نیک لوگ ہیں وہ تو خوف ختم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ فضل کرے گا، اللہ کرم کرے گا، خوف نہ کھا، لا بأسا۔ نبی علیہ السلام نے تیمارداری کی جو دعا سکھائی ہے، اللہ کی قسم ہے کائنات میں کسی دین میں اس جیسے الفاظ نہیں ہیں۔ لا باس طہور انشاءاللہ، اس کا معنی ہماری زبان میں کیا ہے؟ کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی فکر نہیں، کچھ پرواہ نہ کرنا، طہور، اللہ تعالیٰ تجھے بیماری سے پاک کر دے گا۔ بتائیں کسی دنیا کے مذہب میں یہ الفاظ ہیں؟ تو جاتے ہی، جیسے میں اس عمل سے گزرا ہوں، میری والدہ بیمار ہو گئی، ڈاکٹر اسلان صاحب بیٹھے ہیں، تو بڑے سارے ڈاکٹر جو ہے نا انہوں نے کہا بس ابھی ہونے ہی داخل کراؤ، نہیں تو شام کو تہاڈی ماں پار ہو جانی ہے، دیہڑیاں ڈالنے کے لیے۔ اسی طرح جعلی عامل وہ کیا کرتے ہیں؟ خوف دلاتے ہیں۔ جو ڈاکٹر ہے نا اب بھی اللہ والے ڈاکٹر، وہ علاج کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ شفا دے گا، ہم اپنی بصیرت کے مطابق آپ کا علاج کر رہے ہیں، شفا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی تو جو عامل ہوتے ہیں وہ بڑا سخت ہوئے ہے،
بڑا ہی سخت ہے، مر جانا ہے، بس بیماری پہ آ جانی ہے، اور وہ لوگوں کو لوٹتے ہیں، ان کا مال نہ حق مارتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں یہی بات کہی ہے، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، فرمایا بڑے صوفی اور درویش لوگوں کا نہ حق مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ واقعہ درست ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی رسول تھے، ان کی بات ماننا جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے، اولاد کے لیے ضروری ہے۔ اب ہمارے جو ماں باپ ہیں نا، یہ کریکٹر لیس ہونے کی وجہ سے نہیں کہتے کہ تیری بیوی زانی ہے طلاق دے دے، یا تیری بیوی کا اخلاق درست نہیں، تو وہ اندنے ٹکراؤ کی وجہ سے، زید و رنا کی وجہ سے، تو زید انا کی وجہ سے طلاق نہیں دینی، یہ ظلم ہے۔ ہاں، ایسے ہی ہمارے ایک دوست کے ساتھ ہوا، ماں نے کہا طلاق دے دے، جے میرا پتر ہے طلاق دے دے، اس نے طلاق دے دی اور نہ حق طلاق دی، وہ بھی بڑا پریشان کہ مجھ سے ظلم ہو گیا۔ میں نے کہا صبر کر، اللہ سے اب مدد مانگ۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حالات پیدا کر دیے، لڑکی لڑکے کا رابطہ ہو گیا، پر اس نے کہا کہ ماں کو چھوڑ کر نہ مجھے لے کر جانا۔ عورت بھی بڑی اللہ والی سی، اس نے کہا تو میرا خامند ہے، میں یہ نہیں چاہتی کہ تو کل جہنم میں گر جائے ماں کی خدمت نہ کرنے کی وجہ سے، ایسی بات بناتے ہیں کہ تیری ماں مجھے خود لے کر۔ تو پھر وہ حکمت عملی اختیار کی، ماں نے کہا تو طلاق کیوں دیتی ہوں؟ ماں تو ہی آکے سی دے دے، یہ تو میرا ایڈا فرما بردار 99 نہیں مانتا تھے، یہی مننی سی، چل لے کے آئیے انہوں۔ ہمارے ہاں ایک ٹکراؤ ہے۔ ایک جی فرمائیں آپ بات۔ ہاں، اگر وہ گالیاں نہیں دیتے تو صحیح ہے، آپ کے سامنے اگر اس نے کبھی گالی نہیں دی، اہل تشیع اگر غالی نہیں ہے، صحابہ کرام کو گالیاں نہیں دیتا، تو بیٹھ کر کھائیں اس کے ساتھ، وہ مسلمان ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ جی، محرم بڑا اہم سوال ہے، ماحول اور موسم کی نسبت سے اور آنے والے وقت کے حوالے سے بھی۔ محرم اور سفر میں شادی کی جو ممانعت ہے، یہ مصنوعی اور بناوٹی بات ہے، شرعاً ایسی کوئی بھی چیز اور دلیل موجود نہیں ہے حرام ہونے کی۔ جو لوگ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے کہتے ہیں حرام ہے، تو آپ ان سے پوچھیں حضرت علی دنیا سے گئے، شہید ہوئے، حضرت فاطمہ دنیا سے گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، پھر تو سال کا کوئی دن ہی ایسا نہیں بچے گا کہ فلاں دن وہ فوت ہوا اور فلاں دن وہ فوت ہوا اور فلاں دن وہ فوت ہوا۔ آپ اولیاء کرام، صحابہ کرام، ائمہ اور اہل بیت اطہار، ان کی تاریخ وفات نکال لیں، پھر تو کوئی دن بچے گا ہی نہیں شادی کرنے کے لیے۔ جی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شادی بھی سفر کے بارے میں روایت موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہمارے بعض جو لوگ ہیں، ہاں، اب آپ دیکھیں، ہمارے جن لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ ہم نے یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے، تو یہود و نصارہ کی جو مشابہت ہے اس کا تعین شریعت نے کرنا ہے، شریعت کے اصولوں نے کرنا ہے۔ دیکھیں، مثال کے طور پہ یہود و نصارہ کپڑے پہنتے ہیں، ہم ننگے ہو جائیں کہ ان کی مخالفت کرنی ہے؟ بھائی، یہود و نصارہ کی مخالفت کا تعین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت نے کرنا ہے اور شریعت کے اصولوں نے کرنا ہے۔ ویسے یہود و نصارہ، اب ایسے ہی بڑی ساری چیزیں ہیں جو علماء اپنی شدت کی وجہ سے حرام حرام کہتے تھے، اور آج کے دور میں اس کو وہ اختیار کر رہے ہیں۔
جس طرح دین کا حصہ بنانا، ثواب گناہ بنانا یہ بدعت ہے، اسی طرح کسی کو شدت سے حرام کہنا یہ بھی بدعت ہے۔ ہمارے بریلوی دوست ثواب بناتے ہیں نا، تو ہمارے بھائی اہل حدیث کہتے ہیں یہ دیکھو جی یہ بدعت ہے، تو بعض اہل حدیثوں میں شدت ہے، کسی کو جلدی سے حرام کہہ دینے، بدعت کہہ دینا، اس طرح ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے ہی بھائی جو بحث کر رہا تھا، میں نے اسے پوچھا ویلنٹ سالگرہ، اس پر میں نے کہا نہ اس پر کوئی آیت و حدیث ہے اور نہ اس کی حرمت پر کوئی علت ہے حرام ہونے والی۔ تو اس نے کہا ویلنٹائن ڈے جو ہے، میں نے کہا اس کے اندر فحاشی ہے، ایک اجنبی اجنبیہ کو وش کر رہا ہے، اسے کہہ رہا ہے مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، تو مجھے سونی لگتی ہے، یہ فحاشی ہے، یہ اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے۔ تو کسی بھی چیز کو حرام اور حلال وہ اسلام کے میزان پر کہنا ہے، اسلام کے میزان کو چھوڑ کر نہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں صوفی لوگوں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ خواجہ خضر جو ہیں انہوں نے آب حیات پیا ہے، اور وہ اب بھی زندہ اور اب بھی آتے ہیں۔ آب حیات نامی کوئی چیز بھی دین اسلام کیا دنیا کے کسی دین کے اندر نہیں ہے۔ یہ ایک بناوٹی خیالاتی تصور ہے، بناوٹی تصور ہے کہ آب حیات ہے، اور کوے نے آب حیات میں ٹھونک ماری ہے۔ اس طرح کوا جو ہے وہ، مجھے ایک بندہ کہنا کہ آپ نے کوے کو کبھی مرتے دیکھا ہے؟ میں نے کہا کبھی تم نے سام کو مرتے دیکھا ہے؟ کہتا نہیں۔ تو میں نے کہا سام نے بھی آب حیات پی ہے۔ جب ہم جانوروں سے دور ہیں، جانوروں کے اندر نہیں رہتے، ہم جانوروں کی موت کیسے دیکھیں گے؟ فلاں جانور کی موت نہیں دیکھی تو اس نے آب حیات پیا ہے۔ حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج کے دن جو بھی سانس لینے والا زندہ ہے 100 سال کے بعد اس پر موت آ جائے گی۔ روئے زمین پر نبی علیہ السلام کے اس فرمان کے بعد 100 سال جو بھی ذی نفس چیز ہے وہ مر گئی ہے۔ اہل بدعت کی مجالس جو مذہبی مجالس ہیں اس کے اندر شامل نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ کے پاس قرآن کا پورا علم نہیں، حدیث کا علم نہیں، تو آپ اہل بدعت کی مجالس کے اندر جا کر فتنوں کا شکار ہو جائیں گے۔ میں نے یہی کہا نا، مذہبی جتنی بھی مجلسیں ہیں اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ ماتم دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر کسی کا روزگار وہاں سے گزرنا ہو تو وہ دیکھے تو گناہ ہے یا نہیں ہے، اس کا نہیں، جس دن وہاں سے گزرنا ہونا دکان ہی بند کر دینی چاہیے۔ بیٹا یہ فتنہ ہے، ان کی عورتیں اور ایسے لوگ، یہ سب فتنہ ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اہل بدعت کی مذہبی جو مجالس ہیں اس کے اندر نہیں جانا چاہیے۔ جی عرفان انفال جی، شرعاً تو اس میں قباحت نہیں ہے، لیکن میں نصیحت کرتا ہوں کہ آپ انبیاء کے ناموں پر بیٹوں کے نام رکھیں، صحابہ کے ناموں پر۔ بڑے بڑے یونیک اور منفرد نام ہیں جو پورے پاکستان میں کسی کا نہیں ہوتا۔ میں نے جب اپنے بیٹے کا نام یسع رکھا، اب یسع یہ اللہ کے نبی کا نام ہے، اور نبی علیہ السلام کے نسب نامے میں آپ کے جد امجد کا نام ہے، حضرت ابراہیم سے اوپر۔ قرآن مجید میں 2 دفعہ آیا ہے وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا۔ تو جب اندراج کرایا نا وہ نادرہ والے بڑے حیران، وہ کہتے ہیں پہلا نام ہے جو ہمارے ڈیٹا میں آیا ہے۔ تو نام تمیم رکھیں۔ بہت بڑے جید نصرانیوں کے عالم تھے، مسلمان ہوئے، کسی کے بچے کا نام تمیم نہیں ہے۔ اللہ مجھے بیٹا دے، میں تمیم انشاءاللہ نام رکھوں گا، ٹھیک ہے۔ خریم رکھیں، خریم بن فاتق الاسدی، اس کا معنی خوشی ہے، صحابی کا نام ہے خریم، تمیم۔ وائل رکھیں، وائل بن حجر، فرمایا شہزادہ آ رہا ہے یمن کا۔ اتنے پیارے نام ہیں، انگریز بھی پیچھے رہ جائیں۔ یہی شوق ہے نا بھئی، ہم نے وہ رکھنا ہے جو کسی کا نہ ہو، ہم سے پوچھو ایسے بتائیں گے جو کسی کا نہ ہو۔ اویمر رکھیں، اویمر اجلانی، بڑا غیرت والا صحابی ہے، عین سے اویمر۔ جی
کچھ ایک ہوتی ہے تو ہر ایک کی رائے جو ہے اس میں بہتر رائے کیا ہے؟ عبداللہ یہ بات یاد رکھے، صحابہ کرام کی طریق وفات اور طریق پیدائش ان لوگوں کے نزدیک یہ چیزیں اہم تھیں نہیں، نہ سوگ برسی کا تصور تھا اور نہ ہی یوم ولادت کا تصور تھا۔ اس وجہ سے یہ اختلاف کا سبب مورخین کے اختلاف کے باعث ہے، مورخین کے اقوال ہیں، ایک نے ایک کو اختیار کیا، ایک نے دوسرے کو، اور نو نہال آپس میں پھر لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ اختلاف رہے، یہ ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں سوال ہوگا، یہ کوئی مہم چیز ہی نہیں ہے، اہم چیز ہی نہیں ہے کہ جس پر ہم کسی چیز کا، عقیدے کا، عمل کا، تحقیق کا انحصار کریں۔ محققین کی آراء مختلف ہو جاتی ہیں، سالوں کا فرق پڑ جاتا ہے، یہ تو دنوں کا فرق ہے نا۔ بڑے سارے ائمہ محدثین کی وفات کے بارے میں سالوں کا فرق ہے، کوئی کہتا ہے 90 میں، کوئی 95 میں، کوئی کہتا ہے 98 میں، سالوں کا فرق ہے۔ اس لیے یہ اب سی بات ہے۔ پالتو جانور گھر میں رکھنا جائز ہے، اس میں بلی بھی ہے، پالتو، کتا پالتو نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اگر وہ فوت ہو جاتی ہے تو اس سے کوئی شگون نہیں لینا چاہیے، ایسی فضول بات ہے کہ بلی مر گئی ہے، کوئی مصیبت سی ٹل گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ طوطے رکھیں آپ، جو پالتو طوطے ہیں تو وہ آپ رکھ سکتے ہیں، پالتو جو پشین بلی ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ ساتھ یہ بات علماء اور طلباء کے لیے ہے کہ وہ جو بیان کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، اس کا معنی ان کو آنا چاہیے، عوام الناس کے لیے نہیں۔ عوام الناس یہ اللہ تعالیٰ کو ہم اس لیے ترغیب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی زبان میں پکاریں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو اپنی زبان میں پکاریں گے، پنجابی میں، پشتو میں، فارسی میں، اردو میں، تو آپ کو پتہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو کیا کہہ رہا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہا ہوں۔ لوگ جو ہیں وہ علماء سے کئی دعائیں سنتے ہیں، یا تو ٹوٹی پھوٹی یاد کر لیتے ہیں یا ادھوری یاد کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی جو ہے نا وہ کہتا ہے میں حافظ صاحب دعا کرتا ہوں اللہم اقتل۔ اب جب کوئی واقعہ ہوتا ہے عالمی جس میں مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہے تو ہمارے علماء دعا کرتے ہیں اللہم اقتلہم یا اللہم زلزل اقدامہم اللہم علیک بالیہود۔ تو اس بیچارے نے کیا اس میں سے یاد کر لیا اللہم اقتل، یا اللہ مار دے۔ اب کس کو مار دے؟ تو یہ بات، یہ معنی ہے جو بات آپ نے کی ہے۔ کچھ دعائیں ہیں جو تو ضروری ہیں، نماز کی دعائیں ہیں، اسی طرح جو ضروری دعائیں نہیں ہیں وہ ہمیشہ آپ اپنی زبان میں مانگے تو بہتر ہے۔ اور جب آپ اپنی زبان سے مانگیں گے تو پھر ایک خشیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ جب آپ ایسے الفاظ زبان سے کہیں گے کہ جن کا آپ کو مطلب معنی ہی نہیں آتا، پھر خشیت بھی پیدا نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں ایک مولوی صاحب تھے، وہ کیا کرتے تھے، کویت اور عراق کی لڑائی تھی تو بریلوی مکتبہ فکر نے عراق کا ساتھ دیا، اہل حدیثوں نے سعودیہ کی وجہ سے کویت کا ساتھ دیا۔ ان بیچاروں کو عربی نہیں آتی تھی، وہ کہتے تھے اللہم صدر صدام نو فانصرنا علی القوم الوہابیین، اللہم صدر صدام نو۔ تو بھائی بندہ پنجابی میں دعا کر لے، اردو میں۔ اصل میں بات یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی یقرأ القرآن وهو یتقاقع۔ جو عام لوگ ہیں نا، آپ کسی بھی بزرگ پر، مثال کو 50 سال کا بندہ ہے نا، اس کو 50 سال فن تجوید اب پڑھائے نا، تو جو پیدائشی طور پہ جوانی میں اس کی زبان، اس کا لہجہ سیٹ ہو گیا ہے، وہ نہیں جانا۔ اب آپ دیکھیں ہمارے جتنے بھی مشائخ ہیں، میں اشارتاً بات کہوں گا، ان کے قرات کا انداز وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اگر ہم یہی معیار رکھیں گے نا تو پھر سارے فارغ ہو جائیں گے۔ ساتھ اگر مجھ میں کوئی ایسی غلطی ہے تو میری اصلاح کرے۔ لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں
اصل میں درجات ہیں. ذرا سنیں. ہم کہتے ہیں قرآن پڑھو، اللہ کی توفیق سے لوگ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ہم ان کو کہتے ہیں اس کا معنی سیکھو، پھر لوگ معنی سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں اس کی تفسیر، اس کو پڑھو، پھر لوگ تفسیر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو بتدریج یہ جو بات ہے کہ جو لوگ قرآن کے ساتھ منسلک ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے تلفظ کو درست کریں اور دعاؤں کا جو مطلب اور معنی ہے اس کو بھی جانیں. اب میں سبحان اللہ دوران حج ایک کاؤنٹر سے میں نے عربی دعاؤں والی کتاب لی. اب ایک شخص تھا 60-65 سال اس کی عمر تھی، حاجی تھا، کلین شیو تھا. اس نے بھی نا عربی دعاؤں والی کتاب لے لی. میں نے اس کو دیکھا، کتاب کو دیکھا، میں نے بڑا تعجب کیا. میں نے کہا آپ کو یہ دعائیں آتی ہیں؟ آندہ میں نے آمدی کوئی نہیں. میں نے کھولنا، میں نے یا اللہ جو لکھا ہے حق کے قبول فرما. سبحان اللہ، اللہ کی قسم ہے شاید اس کمال تک میں بھی نہیں پہنچا کہ اس بندے کو آتی نہیں ہے اور اللہ کو کہہ رہا ہے یا اللہ یہ جو لکھا ہے نا یہ حق ہے، اللہ سونے اس کو قبول کر لے، اللہ اس کو قبول کر لے. سبحان اللہ، یہ اخلاص ہے، یہ کیفیت ہے جو ہر بندے کی اپنے رب کے ساتھ ہے. ہاں اسی طرح وہ ایک بندے کی سواری گم ہو گئی تھی. اس نے کہنا تھا یا اللہ تو میرا اللہ اور میں تیرا بندہ. اس نے کہا تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشی کی وجہ سے غلطی ہو گئی، اخطأ من شدت الفرح. ٹھیک ہے. ایسے ہی ایک آدمی تھا تو قرآن مجید مسجد میں بیٹھا پڑھتا رہتا تھا. میں اس کے پاس بیٹھ گیا کہ یہ کیسے پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے. تو وہ ایک لائن پہ انگلی پھیرتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے کہا سو اندر مینو یہ نہیں آتی ہے تو میں رکھ کے ہی پڑھی جاؤں گا. سبحان اللہ، یہ اللہ کے بندے ہیں اور ان کا رب ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے یہ انداز پھر بڑے پیارے لگتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا، کسی بندے کو آپ مشکل میں ڈالیں گے نا. مجھ میں اور دوسرے علماء میں ایک فرق ہے، اور یہ فرق میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے. جو دین کی طرف آتا ہے نا، میں الحمدللہ اس کے لیے آسانیاں کرتا ہوں، اس کے لیے مشکلیں نہیں کرتا. آپ جب دین کی طرف آئیں گے اور مشکلیں کریں گے نا، لوگ پھر دین سے دور ہو جائیں گے کہ یہ کام مشکل ہے، میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا. میں کبھی گناہوں کی وجہ سے اللہ کی توفیق سے کسی سے نفرت نہیں کرتا. نوجوان نا میرے پاس بیٹھتے ہیں، آہستہ 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 ان پر رنگ چڑھ جاتا ہے اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے. تو یہ اس کی توفیق ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایسے ہی ہماری مسجد کے اندر بعض نوجوان ہیں، وہ محبت میں، میری محبت میں آتے ہیں، عشاء پڑھتے ہیں، تراویحاں دی واری آتی ہے لیٹ جاندے نے یا ٹر جاندے نے. کئی بندے آتے ہیں انہاں تے فتوے ٹھوکو. میں کہنا نہیں، ہاں میں کہتا ہوں نہیں. شاید 8 پڑھ کے ہمیں وہ درجہ نہ ملے جو اللہ تعالیٰ اس کو 4 سے دے رہا ہے. ہم ترغیب دیں گے، ہم ان سے محبت کریں گے، پیار کریں گے، خوشبودار ماحول پیدا کریں گے. اور پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ الحمدللہ وہ پہلے 2 پڑھتا ہے، پھر اگلے سال وہ 4-6 پڑھنا شروع کر دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اسے اور محبت میں ترقی دیتا ہے، وہ ساری پڑھنی شروع کر دیتا ہے. شہر کے اندر جن مساجد میں تراویح کے اندر بہت رش ہوتا ہے نا، ان میں الحمدللہ میری مسجد بھی شامل ہے. اس کا سبب کیا ہے کہ ساری تراویحوں میں نے بھی حاضر ہونا ہے اور دوست نمازیوں نے بھی حاضر ہونا ہے. اور ہم سختی والا ماحول نہیں رکھتے، اللہ کے فضل سے خوشبودار ماحول، نرمی والا، آسانی والا، خیر والا. جب ایک بندے کی اللہ سے دوستی ہو جائے نا، پھر وہ دوستی میں آگے بڑھتا جائے، پھر اس کا دل لگتا ہے میں نفل پڑھتا رہوں، پڑھتا رہوں، پڑھتا رہوں، پڑھتا رہوں. یہی بات ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یتقرب العبد الی بالنوافل، نفل پڑھ پڑھ کے بندہ میرے بہت قریب ہو جاتا ہے. کبھی بھی داعی کو چہروں کی وجہ سے، اپنے لوگوں سے، فالور سے فرق نہیں رکھنا چاہیے کہ گورا اور خوبصورت ہے تو قریب ہے، گندمی ہے تو دور ہے، مالدار ہے تو قریب ہے، غریب ہے تو دور ہے. ان سے محبت کریں،
سب سے کریں، نسب کی وجہ سے نہیں، مال کی وجہ سے نہیں، حسن کی وجہ سے نہیں، ایمان کی بنیاد پر۔ اور یہ چیز ہے جو نبی علیہ السلام نے جس نہج پر صحابہ کی تربیت کی ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ میرل، میرب اور میرال، میرب تو ہمارے ہاں عموماً نام رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مریم نام ہے مشہور قرآن میں، اور لڑکی کا رکھنا چاہتے ہیں مہر النساء، مہر النساء بڑا پیارا نام ہے، اور بھی بڑے سارے نام اس پر موجود ہیں۔ ملیکہ صحابیہ کا نام ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دادی کا نام، اس کا معنی شہزادی اور فرشتی، نیک اور شہزادی، میم ملیکہ، ملائکہ نہیں، میم لام یہ کاف اور گول ہے ملیکہ۔ ہاں منحل چشمے کو مناحل درست ہے جی۔ ہاں قرآن میں نبیوں کی دعائیں، رب حب لی من الصالحین، بیٹا مانگنے کی دعا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب حب لی من الصالحین، بیٹا مانگنے کی دعا، دو دعائیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور دوسری دعا رب حب لی من الصالحین۔ سبحان اللہ، قرآن مجید کی تلاوت کو مستقل چھوڑ دینے والا ہلاکت پر ہے، اگرچہ وہ نمازی کیوں نہ ہو۔ پیارے ساتھ، میں نے 6 باتیں اس پر خطبہ جمعہ بیان کیے تھے: ایمان، کردار، رزق حلال، عبادات۔ عبادات کے اندر میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ قرآن مجید کے ہمارے اوپر 5 حق ہیں: اس کا ادب کرنا، اس کا ناظرہ سیکھنا، یاد کرنا اس کو، یہ حق ہے، پھر اس کا معنی سمجھنا، اور پھر اس پر عمل کرنا اور اس کو آگے بیان کرنا۔ اور ساتھ میں نے یہ کہا تھا، آج ہمارے گھروں سے نہیں، مسجدوں سے قرآن مجید کی تلاوت نکل گئی ہے۔ آپ مجھے مساجد پہلے کیا تھا، جب آپ چھوٹے تھے، میں تھا چھوٹا، ہم دیکھتے تھے لوگ فجر کی نماز کے بعد قرآن مجید مسجد میں پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، علماء پڑھتے تھے، امام صاحب کا قرآن مجید ممبر پر پڑھا ہوتا تھا۔ اور آج آپ گھر کی بات کرتے ہیں، اہل حدیث کی بات کرتے ہیں، یہ پوری امت کا فتنہ ہے، پوری امت کا فتنہ۔ پوری امت مسلمہ اس وقت قرآن کی تلاوت سے دور ہے۔ پیارے بھائی، اصل میں فتویٰ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا ایک سبب ہے۔ اس کا سبب یہ ہے، ہماری جو مساجد ہیں ان کی ترجیحات بدل چکی ہیں۔ ذرا سنیے، مثال کے طور پہ ایک مسجد ہے، اس کی ترجیح ہے جہاد، تو وہ سب ہر عمل جو ہے نا وہ موڑ کر جہاد کی طرف لے آئیں گے۔ سنتے جائیے۔ ایک ہمارے مولوی صاحب ہے، اس کی ترجیح ہے سیاست، وہ ہر چیز موڑ کر حاکم وقت کے خلاف لے آئے گا، نواز شریف کے یا عمران کے حق یا مخالفت میں لے آئے گا۔ اسی طرح آج ہماری جو انتظامیہ ہیں ان کی بھی ترجیحات بدل چکی ہیں۔ پہلے علم اور علماء تھے، اب ٹائلیں ہیں، پتھر ہیں، صفے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ اس قلین پر بیٹھے ہیں نا، میں نے ان کو کہا اپنے بھائیوں کو کہ جو اس کی بنیادی ضروریات ہے مسجد کی وہ پوری کریں۔ ہم صفوں پر بھی گزارا کر سکتے ہیں، اور بنیادی ضروریات کئی دفعہ اعلان ممبر پر بھی کیا ہے۔ اوپر مساجد جو مسجد ہے خواتین کی، وہاں نہ سردی گرمی کنٹرولڈ ہے کہ گرمی ہے تو وہاں پر خواتین کے لیے کوئی پنکھا ہو، اے سی ہو یا کولر ہو، ایسے پانی کا، ایسے اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ یہ ایک فتنہ ہے فی زمانہ، اور ترجیحات بدل چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے۔
یہ ابلیس ہے، اس ابلیس کے فتنے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ جی میں نے اس بات کو کئی دفعہ بتایا ہے، بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل عظیم سے میں نے جس گھر میں آنکھ کھولی ہے کبھی رزق کی کمی نہیں دیکھی، اور دوسرا یہ رزق کی کمی کا نہ ہونا اس کا باعث کیا ہے کہ ہمارے گھر میں عبادت ہے، روزہ، نماز، تلاوت، کوئی دن بھی ایسا نہیں اللہ کے فضل و کرم سے کہ گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو۔ جو لوگ چاہتے ہیں نعمتیں نہ چھینیں اور اللہ تعالیٰ نعمتوں میں فضل اور برکت کرے، روزانہ اپنے گھر میں قرآن پڑھیں، بچے بھی، بڑے بھی، بوڑھے بھی، ایک وقت اور ایک حصہ، اس کی برکات ہے۔ فتنے ہیں بیٹا، ایمانی بھی، گھروں کے بھی اور معاشرتی فتنے بھی۔ یہ اپنے بچوں کے اندر اس چیز کو پختہ کرنا چاہیے کہ بھائی ہر حال میں اپنی اولاد کو یہ بات کہتا ہوں کہ نماز اور قرآن اس کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہنا۔ عبادات جو ہے نا، عبادات کے بغیر انسان جو ہے نا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، بعض صورتوں میں حیوان جیسا ہی ہے۔ اور کوئی سوال ہے؟ جو لوگ قرآن مجید کو یاد کر کے بھول جاتے ہیں، قرآن مجید کو حفظ کیا اور بھول گئے، قیامت والے دن ان کی شکل درندوں کی طرح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، یاد کرنا چاہیے۔ کروٹ ہونی چاہیے۔ اصل میں وہ بغلی قبریں ہوتی ہیں تو کروٹ ہے نا، ہماری قبریں جو ہیں وہ کھلی ہیں تو ہماری قبروں میں کروٹ نہیں ہو سکتی، چہرہ ہی ہوگا۔ عرب کے اندر تنگ قبریں بنتی ہیں، بغلی قبریں ان کو کہتے ہیں، کہ جس میں میت کو کروٹ کے بال لٹایا جاتا ہے۔ دونوں طرح درست ہے، چہرہ اگر کر دیں، اگر کھلی قبر ہے تو چہرہ کافی ہے۔ جی ناصر الحسینی اہل تشیع میں سے کوئی شخص ہے جس نے کہا کہ نبی علیہ السلام معراج پر گئے اور پردے کے پیچھے سے نبی علیہ السلام سے بات کی، وہ پردے کے پیچھے اللہ نہیں تھا، علی تھے۔ ایسا شخص جو ایسی بات کہے اس پر توبہ لازم ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا، مصر رہتا ہے، تو پھر وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ کو علی بنانا یا علی کو اللہ کہنا، یہ معلوم بضرورہ کا انکار ہے جس سے انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دیکھیں جو صوفی ہیں انہوں نے ایسی اہل تشیع اور اہل سنہ، ان کے اندر غالی لوگ موجود ہیں۔ جو غالی حضرت علی کو اللہ کہنے والے ہیں وہ تو کافر ہیں، اس نے تو معلوم بضرورہ کا انکار کر دیا۔ اب ایسے ہی کئی صوفی ہیں جو کہتے ہیں جی میں رب بن گیا ہوں، میرا پیر رب بن گیا تھا اور فلاں کتاب میں لکھا ہے، تو فلاں کتاب حوالہ نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد قرآن ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ قرآن سے جو چیز ٹکرائے، آج کے خطبہ میں نے یہ تو لوگوں سے سوال کیا ہے کہ قرآن کہتا ہے صحابہ آپس میں نرم تھے، طریق کہتی ہے گرم تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ آخرت کے راہی تھے، طریق کہتی ہے وہ دنیا کے راہی تھے۔ قرآن کہتا ہے وہ آخرت تلاشتے تھے، اور طریق کہتی ہے وہ دنیا۔ تو ایسی بات جو کانسٹیٹیوشن سے، قانون سے متصادم ہوگی، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ قرآن اور سنت سے جو چیز ٹکرانے والی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس طرح کے غالی لوگوں سے اہل تشیع بھی بری ہیں، اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود درست ہے۔ نبی علیہ السلام سے، صحابہ کرام سے جو الفاظ منقول ہیں اس میں علیہ السلام، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
یہ الفاظ سب درست اور جائز ہیں، سارے احادیث میں موجود ہیں، صحیح مسلم کے اندر ہے، صحیح مسلم کے اندر، صحیح بخاری کے اندر۔ میں انشاءاللہ آپ کو واٹس ایپ پر بھیج دوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں سوموار کے دن پیدا ہوا اور سوموار کو میں روزہ رکھتا ہوں۔ یہ روزہ رکھ کر بتا دیا کہ یہ عید کا دن نہیں ہے، اگر عید کا دن ہوتا تو روزہ نہ ہوتا، کیونکہ عید کے دن تو نہیں روزہ رکھا جاتا۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا پسند کرتا ہوں کہ میرے اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔